سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم. میں ہوں شبانہ کچن میں حدیث میں آپ کا استقبال ہے. آج ہم بات کریں نبی کی پیدائش. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ پیر کا دن تھا. حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ پیر کے دن ہی آپ نبی بنے تھے، اور پیر کے دن ہی ہجرت کے لیے نکلے تھے، اور پیر کے دن ہی مدینہ پہنچے تھے، اور پیر کے دن کو ہی آپ روزہ بھی رکھا کرتے تھے. پھر جب آپ پیدا ہوئے تو آپ دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ کے لے گئے تھے. آپ کے لیے دعا کی اور آپ کا نام محمد رکھا. پھر جب عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام دوسرے لوگوں کی طرف کیوں نہیں رکھا، تو جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں میرے پوتے پر اسلام کا اثر پڑے، اس لیے انہوں نے ان کا نام محمد رکھا. اور آپ کی والدہ یعنی آمینہ نے آپ کا نام احمد رکھا. حالانکہ آپ کو پتہ اس کا ذکر انجیل میں بھی موجود ہے، اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ کو بتا دے کہ آمنہ ایک پاکیزہ بیگم تھی، اور آپ کو بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے پتا عبداللہ وفات پا چکے تھے. اسی لیے آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب نے نام دیا تھا. نبی کی پرورش کیسے ہوئی تھی؟ پھر وہاں کھانے پینے کی کمی کی وجہ سے بکری کے دودھ میں کمی آیا کرتی تھی، تو وہاں ایک رواج تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دوسری عورتیں لینے آیا کرتی تھی، جن کا ان کو پیسے ملا کرتا تھا. پھر یہ ہوا کہ جب وہ عورتیں آئی تو سب نے امیر بچوں کو لے کر گئے، یہ سوچ کر کہ یہ ہمیں زیادہ پیسے دیں گے. ان عورتوں میں ایک حلیمہ نام کی تھی، جن کے جانور میں کمیاں تھی، اور ان کے گھر میں بھی دودھ کی کمی تھی. اسی لیے لوگوں کے یہاں سوچ کر انہیں بچہ نہیں دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اسی لیے ان کو کوئی لے جانے کو راضی نہ تھا. پھر کچھ سمے بعد حلیمہ کو جب کوئی بچہ نہ ملا تو ان کے پاس ابو طالب آئے اور کہنے لگے، کیا تم میرے پوتے کی پرورش کر سکتی ہو؟ حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، مگر حلیمہ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ان کو لے لیا. حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ وہ جن پر آئی تھی وہ ایک بھدی تھی جو سست اور مریل چال چلتی تھی، مگر جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بیٹے کے لے جانے لگی تو ان کی گدی کی رفتار بڑھ گئی اور ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا. اور یہ سب دیکھ کر وہ سب عورتیں دیکھتی ہی رہ گئی. حالانکہ یہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا. آپ کو بتا دیں کہ نبی کو لے جانے سے پہلے حلیمہ کے گھر کی حال یہ تھے کہ ان کی گدی سستی تھی، اور ایک گھوڑی تھی جو دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتی تھی، اور ان کا ایک بیٹا جو بھوک کے مارے روتا رہتا تھا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر تشریف لائے تو ان کے گھر میں برکت آنے لگی. ان کا سینہ دودھ سے بھر گیا اور اونٹنی بھی دودھ دینے لگی. پھر حلیمہ ہر 6 مہینے بعد آپ کو مکہ لاتی اور والدین سے ملاتی، پھر واپس لے جایا کرتی تھی. پھر جب دودھ کی مدت پوری ہوئی تو وہ آپ کو مکہ لے آئی. حالانکہ وہ ان سے برکت دیکھ چکی تھی، تو حلیمہ نے والدہ سے کہا، کیوں نہ بچے کو ہم ابھی میرے پاس ہی رہنے دے تاکہ یہ اور تندرست رہے. تو اس پہ والدہ نے کہا، ٹھیک ہے لے جاؤ. تو حلیمہ ان کو خوش ہو کر اپنے گھر لے آئی. اس طرح آپ 2 سال تک وہی رہے. پھر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے سے حلیمہ خوب زدہ ہو کر
خوف زدہ ہو کر آپ کو آپ کے والد کے پاس چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے مکہ میں اپنے گھر 2 سال گزارے۔ پھر اس کے بعد آپ اور آپ کے گھر والے آپ کو مدینہ لے گئے، جہاں آپ کے پتا عبداللہ کی قبر تھی اور دادا کا ننیال تھا۔ پھر مدینے میں 1 مہینے رہ کر آپ مکہ کے لیے نکل گئے تو راستے میں آپ کی والدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور پھر ان کو تھوڑی دور جا کے انتظار کر گئی اور ان کو وہی دفنا دیا گیا۔ پھر جب آپ مکہ پہنچے تو بوڑھے ابو مطلب گھر گھیرا صدمہ سہن نہ کر سکے۔ آپ کے لیے ان کے دل میں بہت محبت پیدا ہوئی، ایسی محبت جو ان کے خود کے بیٹے کے لیے بھی نہیں تھی۔ پھر آپ ان کو ایک بیٹے سے بھی بیٹھ کر رکھنے لگے، بیٹے کی طرح بٹھا کر رکھنے لگے۔ لیکن پھر آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ابو طالب نے آپ کا خیال رکھنے کا ذمہ اٹھایا۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ ان کے پتا یعنی عبداللہ کے سگے بھائی تھے، حالانکہ وہ یتیم ہی تھے، مگر آپ کو ان کے گھر میں برکت آنے لگی۔ آپ کو لے جانے کے بعد ان کے گھر میں بھی برکت آنے لگی۔ حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اسی لیے تجارت بھی کیا کرتے تھے اور بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، مگر انہوں نے ہمیشہ ایمانداری سے کام کیا اور نہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ حالانکہ بکریاں چلانا نبیوں کی سنت ہے، جو کہ ہر نبی بکریاں چلایا کرتے تھے۔ ہم اس بات کو بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پرورش کس طرح ہوئی تھی، اور جب میں باتیں کرنے والی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ان کی پرورش کے بارے میں، جو مطلب میں نے ابھی بتایا آپ کو، تو دیکھو ان کی پرورش کس طرح سے ہوئی تھی، نبی کریم نے کیسے دن نکالے تھے۔ ان کی سگی ماں بھی نہیں تھی، آمنہ نے ان کو مطلب یہ کیا تھا۔ تو آپ کو بتا دیں کہ اس کے بعد بہت سی مطلب ان کی پریشانیاں، جتنے بھی تکلیفیں وہ ختم ہو گئے۔ ان کے آنے کے بعد جہاں بھی وہ جاتے تھے تو ان کے گھر میں برکت آتی تھی، تو سب ان کو مطلب لے جاتے تھے۔ تو دیکھو بکریاں چلانے والی بھی جو حلیمہ تھی، انہوں نے بھی ان کو سنبھالا اور کتنے اچھے سے یہ رہنے لگے۔ تو اس طرح ہمارے بھی گھر میں برکت آئے اور ہم بھی خوش رہے۔